نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ تقوی کے ضمن میں حرام چیزوں سے بچنا اور حرام چیزوں سے زیادہ مشتبہ چیزوں سے بچنا، جن چیزوں میں شک ہے کہ حرام ہو سکتی ہیں ان سے بچنا۔ اس میں پھر مزید 2 سے 3 درجات آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ شک ہے کہ جی حرام ہو سکتی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جی تھوڑا سا بھی شک ہے تو کہ اس میں حرام کا کوئی پہلو ہو سکتا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اور ایک یہ ہے کہ بالکل رتی برابر بھی اگر شک پڑ جاتا ہے کہ اس میں حرام کا ایک چھوٹا سا قطرہ بھی ہو سکتا ہے تو اس سے بھی دور رہا جائے۔ اگرچہ یہ تینوں چیزیں ویسے تو جائز ہوں گی، اگر فتویٰ پوچھا جائے گا تو مفتیان یہی کہیں گے کہ یہ جائز ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہیں گے کہ اس سے بچنا بہتر ہے۔ تو جو پہلی قسم ہے اس سے بچنا کافی مطلب یہ کہ اہم ہوگا، اور دوسری اور تیسری قسم سے بچنا اتنا اہم نہیں ہوگا لیکن وہ بھی بہتر ہوگا۔ تو اس سے بچا جائے، دور رہا جائے۔ تو اب اس میں قسموں کو تو بیان یعنی اس طرح سے کریں گے کہ جو مثال آتی جائے گی تو پتہ چلتا جائے گا کہ کس طرح کی قسمیں ہیں یہ، لیکن ایک ایک کر کے شاید ہم اس کو بیان نہیں کریں گے۔ تو پہلا جو سا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور اس کی بجائے اس چیز کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ دا ما یریبکا الی ما لا یریبکا، اس چیز کو چھوڑ کر جو تمہیں شک میں ڈالے اس چیز کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ اور یہ نسائی، ترمذی اور حاکم میں آئی ہے، اور اس کے راوی ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو پہلا درجہ یہ ہے کہ عادلین کے تقوی کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو چیزیں فتویٰ کی روح سے حرام ہیں ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ اس چیز سے پھر اگلا جو آ جاتا ہے درجہ وہ یہ ہے کہ اگر چیز حلال بھی ہو لیکن اس میں حرام کا کچھ نہ کچھ شائبہ ہے تو اس سے بھی بچ جایا جائے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور جو حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شکار پر تیر لگے اور آنکھوں کے سامنے مر جائے اسے کھا لو، اور جس پر تیر لگے اور وہ زخمی ہو کر غائب ہو جائے پھر مردہ ملے تو اسے مت کھاؤ۔ اگر صرف اس حدیث کو لیں تو پھر ایسا شکار جو کہ بعد میں جا کے کسی وقت مرے اس کو کھانا حرام ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک اور حدیث لے لی جائے تو پھر اس میں یہ آ جائے گا کہ اگرچہ بعد میں فوت ہو جاتا ہے وہ جانور گولی یا تیر لگنے کے تھوڑی دیر بعد، تب بھی شاید اس کو کھانا جائز ہو جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے، یہ پھر مشتبہ چیز میں آ جائے گا۔ کیونکہ یہ حدیث ہے ابو داود میں آئی ہے، اور عمر بن شعیب رحمہ اللہ اور آگے ان کے والد صاحب اور ان کے دادا سے یہ روایت ہے کہ کل منہ فقال و ان اکل منہ فقال و ان اکل، کہ ابو ثعلبہ حسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ایسے شکار کے استعمال کی اجازت دی تھی کہ اس میں سے کھا لو۔ ابو ثعلبہ نے عرض کیا کہ اگرچہ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ جی اب یہ دوسری اس میں آ جاتی ہے ایک قسم۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ نا جس شکار پر تیر لگے اور آنکھوں کے سامنے مر جائے
اسے کھا لو. یہ طبرانی میں ہے یہ روایت نا. تو اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اوسط میں آئی ہے، طبرانی اوسط میں، کہ جس چیز پر، جس شکار پر تیر لگے اور آنکھوں کے سامنے مر جائے اسے کھا لو، اور جس چیز پر تیر لگے اور زخمی ہو کر غائب ہو جائے تو پھر مردہ ملے تو اسے مت کھاؤ. تو آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جی اس صورت میں ہمارے نزدیک مختار اور پسندیدہ بات یہ ہے کہ یہ شکار حرام نہیں ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے، تاہم اس کا نہ کھانا جو ہے وہ بہتر ہے. اب آگے جو ہے، جو میں بتا رہا تھا کہ اس میں 2 درجات ہیں کہ یہ شاید جائز بھی ہو اور ناجائز بھی ہو، وہ بھی اسی طرح ہے. تو وہ یہ ہے کہ اگر ایک سدھائے ہوئے کتے نے آپ کے شکار میں سے کچھ کھا لیا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس میں سے نہ کھائیں، لیکن اگر آپ کھا بھی لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں ظاہر کراہت ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہی اس حدیث کے راوی بھی ہیں، کہ اگر کتا شکار میں سے کھا لے تو تم اسے مت کھاؤ، کہ مجھے ڈر ہے کہ اس نے اسے اپنے لیے نہ پکڑا ہو. تو اس میں 2 حکمتیں، ایک تو حکمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بتا دی کہ وہ کتے نے اس کو اپنے لیے نہ پکڑا ہو. دوسری بات یہ کہ کتا اس کو چھوئے گا تو اس پہ کچھ کسی حد تک ناپاکی آ جائے گی اس گوشت میں. تو بہتر یہ ہے کہ نہ کھایا جائے، حالانکہ کھانا بھی شاید جائز ہوگا. اگلی حدیث میں دیکھیں تو ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اگرچہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے کھا لو. ابو ثعلبہ نے عرض کیا کہ اگرچہ کتے نے اس میں سے کھا لیا ہو، آپ نے فرما لیا اگرچہ کھا لیا ہو. تو بہتر یہی ہے کہ جی اس میں سے نہ کھایا جائے، لیکن چونکہ ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ ایک غریب شخص تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت انہیں اجازت مرحمت فرما دی. لیکن بہتر ہے کہ ایسا شکار جس پہ کتے نے حملہ کیا ہو اس کو نہ کھایا جائے، یا اس کو کتے ہی کے حوالے کر دیا جائے کہ وہی اس کو ختم کر لے. پھر اس کے بعد جو روایات ہمیں ملتی ہیں آثار صحابہ میں اور آثار اولیاء میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حرام میں مبتلا ہونے کے خوف سے حلال کے 9 حصے چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی صرف 1 حصہ لیتے تھے حلال کا. یہ تقویٰ تھا. یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اصل تقویٰ یہ ہے کہ بندہ ذرہ برابر چیز میں بھی اللہ سے ڈرے، اور بعض حلال چیزیں محض اس لیے چھوڑ دے کہ کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائے. اگر وہ ایسا کرے گا تو یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ احتیاط قیامت کے روز اس کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان زبردست رکاوٹ ہوگی. کسی شخص کے ذمے ایک بزرگ کے 100 درہم تھے. جب وہ ان کی رقم لے کر آیا تو انہوں نے 99 درہم لیے، 1 درہم نہیں لیا کہ زیادہ نہ ہو جائے، یعنی اتنا احتیاط تھی کہ کہیں سود ہی نہ ہو جائے. تو اسی لیے کہتے ہیں ہمارے علماء کہ یہ جو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ ہے، اس میں اکاؤنٹ نہ کھلوایا جائے، بلکہ کرنٹ اکاؤنٹ رکھا جائے کہ سود کا جو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے اس سے بھی بچا جائے. پھر بعض حضرات جو ہیں لیتے وقت 1 پھاڑی کم یا 1 حبہ کم، 1 دانہ کم، اور دیتے وقت 1 دانہ زیادہ دیا کرتے تھے کہ یہ احتیاط دوزخ سے مانے بن جائے گی. یعنی اگر آپ ایک فروٹ فروش ہیں تو اگر آپ بازار سے کوئی چیز خرید رہے ہیں تو وہ آپ نے 1 کلو کا بھاؤ دیا ہے تو آپ 999 گرام لے لیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ وہ جو قیمت آپ نے دی ہے اس میں آپ کلو سے زیادہ لے ہیں. اور جب آپ بیچیں تو آپ خود فروٹ فروش ہیں تو وہ آپ تھوڑا سا کلو سے زیادہ کر کے بیچتے ہیں، 100 گرام بڑھا دیں بے شک اور قیمت کلو کی چارج کر لیں. تو یہ بھی ایک تقویٰ کا اور احتیاط کا تقاضا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے کہ جی ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا لی
حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس وقت بچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ توبہ، یہ کھجور مت لو۔ تو بخاری میں یہ روایت آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو اس میں تو ویسے بھی حلال بھی شاید نہیں تھا، کیونکہ یہ صدقہ کی کھجور تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا تعلق تو سادات سے ہے، سادات کرام سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے ویسے ہی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ صدقہ میں سے کچھ لیں۔ اور اس کے بعد جو آتا ہے کہ جی اسی نوعیت کا ایک واقعہ جو ہے وہ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ بھوکے پیاسے قید کے دن کاٹ رہے تھے، اور ایک نیک خاتون کے علم میں جب یہ صورتحال آئی تو انہوں نے داروغہ زندہ کے ذریعے کھانا بھجوایا۔ یعنی ایک نیک عورت نے جو کھانا بھجوایا اپنے گھر سے، وہ جیل کا جو ایس پی ہے، سپرنٹینڈنٹ ہے جیل خانہ جات کا، اس کے ذریعے بھجوایا۔ تو جو حضرت ذوالنون تھے ان کے ذہن میں لازمی ہوگا کہ یہ ایک ظالم آدمی ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ کھانا لینے سے انہوں نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ مجھے یہ کھانا ایک ظالم کے ذریعے ملا ہے۔ تو یہ تقوی کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ حالانکہ کھانا حلال کا ہے 100%، جو ایک نیک خاتون بھیج رہی ہیں، لیکن جس کے ذریعے بھیجا ہے وہ کوئی متقی آدمی نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو حالانکہ اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں، اگر وہ چاہتے تو قبول کر لیتے، لیکن ان کی جو قبول نہ کرنے کی وجہ تھی وہ بھی اپنی جگہ درست تھی۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ ان نہروں سے پانی نہیں پیتے تھے جو کہ امراء اور سلاطین نے کھدوائی تھی۔ پانی حالانکہ مباح تھا، پانی تو جائز تھا، پانی تو پانی ہوتا ہے، لیکن وہ جس ذریعے سے پہنچ رہا تھا ان کے نزدیک وہ مال حرام سے بنائی گئی تھی۔ تو یہ بھی ایک تقوی کا ایک درجہ ہے، حالانکہ عوام الناس کے لیے یہ الاؤڈ ہے کہ اس پانی کو استعمال کریں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ پھر اپنا ایک ان کا علیحدہ تقوی کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بعض اکابرین نے انگور کھانے چھوڑ دیے اور باغبانوں سے کہا کہ تم لوگوں نے اپنے باغوں کو خراب کر لیا ہے، تم ظالم اور بددین امراء کی کھدوائی ہوئی نہروں سے انہیں سیراب کرتے ہو۔ تو یہ تقوی جو ہے پانی نہ پینے کے تقوی سے بھی اعلیٰ تر ہے، کہ تقوی کا یہ معیار ہے کہ وہ ان انگوروں کو بھی نہیں کھا رہے۔ بعض بزرگ ایسا نہیں ہے کہ اب ہم سارا کچھ چھوڑ دیں، جو چیز حلال ہے ہمیں اس کو اختیار کر لینا چاہیے، لیکن اگر اختیار نہیں کرتا کوئی تو وہ اس کا تقوی کا معیار پھر بہت بلند ہے، اور وہ اگر اس حرام سے بچنے کے لیے بچ رہا ہے ان چیزوں سے، تو اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی پذیرائی کرنی چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ وہ اس وجہ سے ان چیزوں سے بچ رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دودھ پی کر قے کر دی تھی، محض اس خوف سے کہ کہیں یہ حرام نہ ہو، کیونکہ انہوں نے لا علمی میں دودھ پی لیا تھا۔ تو یہ بھی ایک تقوی کا ایک معیار ہے۔ ایک بزرگ اس تنور سے جو ہے وہ چنگاری نہیں لیتے تھے جس کے بارے میں انہیں تھا کہ وہ حرام لکڑی سے جلائی گئی ہے۔ تو ایک بزرگ نے شاہی مشلوں کی روشنی میں کوئی کام کرنے، حتیٰ کہ جوتوں کے تسمے باندھنے سے تک سے پرہیز کیا، یعنی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں جو کہ اور خصوصاً وہ والی جو کہ شاہی محل کی لائٹس ہیں، اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو وہ اس لائٹ میں اپنا تسمہ نہیں باندھ دیں گے، کیونکہ ان کو ہوگا کہ اس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو راہ آخرت کے سالکین کے لیے یہ تقوی، یہ ورع جس کو کہتے ہیں، اور اس کی یہ باریکیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ یہاں یہ بات بطور خلاصہ سمجھ لینی چاہیے، امام صاحب کہتے ہیں کہ ورع یعنی تقوی کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔
ادنا ترین درجہ یہ ہے، ابتدا یہ ہے جو کہ سب کو ہمیں کرنا چاہیے، کہ جو چیزیں فتویٰ کی روح سے ممنوع ہیں ان سے اجتناب کیا جائے۔ اس سے آگے پھر تقویٰ کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ تو یہ تو جو شروع والا ہے یہ تو عادلین کا ورع ہے، لیکن جو متقی لوگوں کا، محسنین کا جو ورع ہے، تقویٰ ہے، وہ انتہا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچے جو اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل نہ کی گئی ہوں، جن کا مقصد معصیت یا شہوت ہو، جو مکروہ کے ذریعے سے ملی ہوں یا ان کی وجہ سے کوئی کراہت ہوئی ہو۔ تو یہ صدیقین کا ورع اور تقویٰ ہے، اور درمیان میں احتیاط کے اور احتیاط ورع کے بہت سارے درجات ہیں۔ درجات کے اس تفاوت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی جس قدر احتیاط کرے گا نا، تو قیامت کے روز اسی قدر گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہوگا، اور اسی قدر آسانی، سہولت، نرم روی اور تیز گامی کے ساتھ پل صراط عبور کرے گا، اور نیکیوں کا پلڑا اسی قدر جھکے گا۔ آخرت کے درجات میں ورع کے درجات کے لحاظ سے فرق ہوگا۔ تو اس تنبیہ کے بعد اب تمہیں اختیار ہے کہ احتیاط کرو یا نہ کرو، زیادہ کرو یا کم کرو، جو کرو گے اپنے لیے کرو گے، احتیاط کا فائدہ تمہیں پہنچے گا اور تساہل کا نقصان بھی تمہیں اٹھانا ہوگا۔ تو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ہمارے جو بزرگان ہیں وہ عام طور پہ جو بڑا گوشت ہے، بیف کا گوشت، وہ کھانے سے منع کرتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک احتیاط تو یہ ہوگی کہ معلوم نہیں کہ وہ خدا نخواستہ مردہ گائے کا گوشت نہ ہو تو حرامی نہ ہو جائے۔ پھر یہ کہ اس میں جب آپ اس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے اور آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس میں آپ کو ڈائریا وغیرہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ، حالانکہ اپنی اصل میں تو گائے کا گوشت کھانا حلال ہے، لیکن بعض لوگ اگر وہ تقویٰ کے سٹینڈرڈ کے لیے اور حرام سے بچنے کے لیے اگر نہیں کھاتے تو وہ ان کا اپنا تقویٰ کا معیار ہے۔ اسی طرح ریسٹورانٹس سے کھانا، اور خصوصاً یہ جو ریڈی پہ لگے ہوئے شوارمے کھانے ہیں، یہ بالکل نہ کھائیں، کیونکہ بظاہر تو یہ آپ کو حلال معلوم ہوں گے، بتائیں گے کہ جی ہم حلال کا لے کے آئے ہیں گوشت، لیکن وہ اکثر وہ اس طرح ہوگا کہ جی انہوں نے جو، یا تو وہ جو بالکل ہی ونگز کا گوشت ہوگا، اور وہ بھی پتہ نہیں حلال مرغیاں ہوں گی یا مردہ مرغیوں سے بنایا گیا ہوگا، کیسا قیمہ ہوگا، تو اس سے بچیں۔ اسی طرح جو بون لیس ہے یا پھر قیمہ ہے، اس قیمے کو کھانے سے بچیں۔ اور ریسٹورنٹس میں جائیں تو زیادہ احتیاط کا تقاضا یہ، اب میں کوئی حلال اور حرام کی بات نہیں کر رہا، آپ گئے ہیں بوفے پہ تو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس سے آپ فائدہ اٹھائیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ حلال ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ ریسٹورنٹ میں گئے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ دال کھائیں، مچھلی کھائیں، گوشت نہ کھائیں، مرغی نہ کھائیں۔ تو یہ احتیاط کے عین مطابق ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی طرح جو ہمارے جو میرے سابق پیر و مرشد تھے حضرت پیر نسیم احمد صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب جاتے تھے تو وہ زیادہ تر ریسٹورنٹ میں جا کے دال کھاتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے تھے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ گوشت حلال کا ہے کہ نہیں۔ آج کل یہ ہے کہ بعض اوقات بعض ریسٹورنٹس میں تو یہاں تک پکڑا گیا ہے کہ جی وہ چوہوں کا گوشت بھی ڈال دیں، تو آپ کو کیا پتہ ہے، مینڈک کا گوشت ڈال دیں شوارمے میں، یا پھر اور اسی طرح کی چیزیں۔ تو یہ قیمے وغیرہ میں، شوارمے کے بون لیس گوشت میں یہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں۔ تو دال کھائیں، مچھلی کھائیں، سبزی کھائیں، ان چیزوں کے بارے میں کم از کم ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہوں گی۔ اور جب آپ کسی کے گھر جائیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حلال کسائی سے ہی لے کے آیا ہے، اور وہ کسائی جو ہے وہ مٹن بھی حلال لے کے آتا ہے، اور جو آپ مرغیاں ہیں وہ بھی آپ اپنے سامنے ذبح کرواتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ایسے گوشت کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سارے درجات تھے حلال اور حرام کے اور مشتبہ چیزوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی راہ پر چلنا نصیب فرمائے، اور میرے لیے آپ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی
تھوڑا سا تقوی عطا کر دے، نہ میں بہت گناہوں میں لتھڑا ہوا شخص ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔